رمضان پاکستان، رمضان پاکستان۔ خواتین و حضرات، ایک مرتبہ پھر ہم آپ کو پاکستان ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی خصوصی رمضان پاکستان کی سحری نشریات میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب وقت ہوا جاتا ہے ہمارے سیگمنٹ قصص الانبیاء کا۔ خواتین و حضرات، قرآن مجید انگریزی میں اگر میں یہ جملہ استعمال کروں از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف، زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا سلیقہ، چھوٹے سے چھوٹے مسئلے سے لے کے بڑے سے بڑے مسائل تک کا حل اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات اور پیغامات کے ذریعے اس قرآن مجید میں جاری کر دیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ قرآن مجید کا علم حاصل کرو، یہ بہترین علم ہے، اس پر غور و فکر کرو، یہ دل کی بہار ہے، اور اس کے نور سے شفا حاصل کرو کیونکہ یہ دلوں کی شفا ہے۔ قصص الانبیاء کے سیگمنٹ میں خواتین و حضرات روزانہ کی بنیاد پہ ہم ایک نبی کا واقعہ آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کیا کریں گے اور بیان کیا کریں گے، اور مقصد اس نیک نیتی کے ساتھ، اس عقیدت اور احترام کے ساتھ اور اس مان کے ساتھ کہ ہر واقعے کے اختتام پہ جو ہمیں سبق سیکھنے اور جاننے کو ملتا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ اس سبق پر ہم عمل کر سکیں اور عمل کرنے کے بعد اپنے رب کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں۔ آمین ثم آمین۔ خواتین و حضرات، قصص الانبیاء کے آج کے اس پہلی سحری نشریات میں ہم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا سبق آموز قرآنی واقعہ پیش کریں گے۔ بنی اسرائیل میں ایک نیک بزرگ تھے، ان نیک بزرگ کا ایک بیٹا تھا اور وہ بیٹا بہت چھوٹا تھا۔ وہ جو بزرگ تھے ان کی کل مال و دولت ایک گائے تھی، صرف اور صرف ایک گائے۔ جب ان بزرگ کی وفات کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اس گائے کو ایک جنگل میں چھوڑ دیا اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دست سوال دراز کرتے ہوئے کہا کہ میں اس گائے کو اس وقت تک تیری امانت میں دیتا ہوں کہ جب تک میرا بیٹا جوان نہیں ہوتا۔ اس کے کچھ عرصے بعد وہ بزرگ انتقال کر گئے۔ پھر جب وہ بچہ جوان ہوا اور بڑا ہوا تو اس کی والدہ نے اسے بتایا کہ میرے بیٹے، تمہارے والد نے میراث میں ایک گائے چھوڑی تھی، جاؤ جا کے جنگل سے اس گائے کو لے آؤ۔ اس کی نشانی بزرگ کے بیٹے کو بیان کرتے ہوئے اس کی ماں نے کہا کہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ گائے جو ہے پیلے رنگ کی ہوگی اور اس کی کھال ایسے چمکتی ہوگی کہ جیسے سورج کی کرنیں۔ اب تو جنگل میں جا اور یہ دعا مانگ، اے ابراہیم و اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کے رب، میرے باپ کی سونپی ہوئی امانت واپس کر دے۔ اس لڑکے نے اپنے ماں کی حکم کی تعمیل کرتے ہوئے اور اپنی ماں کی فرما برداری کرتے ہوئے یہی کیا اور وہ گھر اس گائے کو واپس لے آیا۔ اب اس کے ساتھ ایک اور واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہوئے بیان کرتے ہوئے کہ ایک بہت ہی مالدار شخص تھا، اس کا نام تھا عامیل۔ اس شخص کے دو چچا زاد بھائی تھے اور ان دونوں بھائیوں نے مال و دولت کی چکر میں اس آدمی کو قتل کر دیا اور کہیں ویرانے میں جا کے چھپا دیا۔ اب جب اس شخص کی تلاش میں لوگ نکلے تو اس شخص کی لاش کا بلکہ اس شخص کا سراغ نہ ملا، تو چند لوگ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس حاضر ہوئے اور قاتل کے بارے میں دریافت کیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ایک گائے لو اور اس کو ذبح کرو اور اس کی زبان یا دم کی ہڈی لاش پر مارو، وہ لاش زندہ ہو کر خود قاتل کا پتہ بتائے گی۔ اب خواتین و حضرات، بنی اسرائیل کے لوگوں نے سوال کرنا شروع کر دیے کہ گائے کا رنگ کیا ہوگا، گائے کا قد کیا ہوگا، گائے دکھنے میں کیسی ہوگی، وغیرہ وغیرہ۔ اب بہت دیر جو ہے اسی بحث میں لگ گئی کہ گائے کا حلیہ بظاہر کیا ہوگا۔ بہت بحث کرنے کے بعد تلاش شروع ہو گئی اور بنی اسرائیل کے کچھ لوگ اس گائے کو تلاش کرتے ہوئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے اسی بزرگ کے بچے کے پاس جا پہنچے، کیونکہ اس کے پاس جو گائے تھی وہ ہو بہو وہی گائے تھی جو بنی اسرائیل کے لوگوں کو چاہیے تھی۔ انہوں نے لڑکے کو گائے فروخت کرنے کا کہا تو اس نے صاف انکار کر دیا، کیونکہ اس کو یہ بات معلوم تھی کہ وہ جو بزرگ ہیں ان کی کل کائنات یا کل مال و دولت اگر سادہ زبان میں کہیں تو وہ گائے تھی جو وہ اپنے بیٹے کو ایک نشانی کے طور پہ چھوڑ کے گئے تھے۔
وہ گائے بنی اسرائیل کے لوگوں کی مجبوری تھی، اس لیے لڑکے کو منہ بولی قیمت دینے پر تیار ہوئے، حتیٰ کہ انہوں نے گائے کی کھال کے بدلے سونا دینے کی پیشکش کی، جس پر لڑکے کی والدہ نے اس کو آمادہ کرتے ہوئے کہا کہ گائے کو بیچ ڈالو۔ سو اس نے بنی اسرائیل کے لوگوں کو وہ گائے دے دی۔ وہ لوگ گائے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے اور حکم کے مطابق اسے ذبح کر کے اس کی زبان یا دم کی ہڈی اس کی لاش پر لگائی تو لاش بول پڑی۔ لاش نے یہ بتایا کہ مجھے میرے چچا زاد بھائیوں نے مال کے لالچ میں قتل کر دیا۔ یہ بتا کر وہ دوبارہ مر گیا۔ قاتلوں کو سزا کے طور پر قتل کر دیا گیا، اور وہ جو بچہ ہے جو بزرگ کا بیٹا تھا اس کو اپنی ماں کی فرما برداری کے بدلے بہت سارا اللہ تعالیٰ نے مال و دولت کی نعمتوں سے اور رحمتوں سے نوازا۔ خواتین و حضرات، ہمارے لیے اس واقعے سے یہ سبق حاصل ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندوں کے چھوڑے ہوئے مال میں بہت برکت ہوتی ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ بحث کرنا بہت ساری مصیبتوں کا باعث بن سکتا ہے۔ بنی اسرائیل کو اللہ نے گائے ذبح کرنے کا کہا، لیکن وہ بحث و مباحثے میں پڑ گئے، اور اس بحث و مباحثے کی وجہ سے ان کا فائدہ نہ ہو سکا۔ فائدہ ہوا لیکن تاخیر کے ساتھ، اور پھر آپ دیکھیں کہ وہ سستی گائے بھی لے سکتے تھے، لیکن وہ اس کی وجہ سے وہ اس بچے تک پہنچ کے جو بزرگ کا بچہ تھا۔ تیسرا یہ کہ ماں باپ کی فرما برداری میں خواتین و حضرات بہت ہی برکت ہے۔ وہ اولاد بڑی خوش قسمت، اور مجھے یہ کہہ لے دے دیجئے کہ بڑی خوش قسمت وہ اولاد ہوتی ہے کہ جن کو اپنے ماں باپ کی دعائیں سمیٹنے کا ہنر آتا ہے۔ اور مجھے یہ بھی کہہ لینے دیجئے، اور اس میں یہ جملہ معذرت استعمال نہیں کروں گی، کہ بڑی بدقسمت وہ اولاد کہ ماں باپ کی زندگی میں ان کی قدر نہ کر سکے، کیونکہ ماں باپ آپ کے وہ ہیں جو آپ کے اپنے ہیں، جو آپ کے لیے دعائیں آپ کو دیتے ہیں۔ جب میرے رب کے ساتھ اس کے بندے کی تعلق کی بات آتی ہے تو ہم یہ مانتے ہیں، جانتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ میرا رب جو 70 ماؤں سے بڑھ کر پیار کرتا ہے۔ خواتین و حضرات، اس سے اس ماں کے خوبصورت رشتے کی پاکیزگی کا اندازہ آپ لگا سکتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ اس بزرگ کے بیٹے نے اپنے ماں کے حکم کی تعمیل کی تو اللہ تعالیٰ نے اس کو مال و دولت کی رحمت سے نوازا۔ گزارش صرف اور صرف یہ ہے کہ جتنا ہو سکے اپنے بڑے بزرگوں کی، اپنے ماں باپ کی دعائیں سمیٹیں، کیونکہ وقت بہت ظالم ہے، وقت ایسے ہاتھ سے نکل جاتا ہے، اور آخر میں صرف پچھتاوا رہ جاتا ہے کہ کاش جب میرے ماں باپ نے مجھے فون کیا اور مجھے بلایا تو میں اپنی دنیاوی ترجیحات چھوڑ کے ماں کی بات سن لیتا تو شاید میرے کام ہی آ جاتی۔ خواتین و حضرات، قصص الانبیاء کے اس سیگمنٹ میں آئیے یہ عہد کرتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے میرے رب، اے میرے پروردگار، اللہ تعالیٰ تو ہمیں توفیق عطا فرما کہ تیری رضا اور خوشنودی ہمیں حاصل ہو جائے۔ آمین ثم آمین۔ اب ہم نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ بسم اللہ۔ اس مہینے کی مناسبت سے، اس کی نسبت سے چند اشعار ہیں۔ رحمت کا ہے خزینہ رمضان کا مہینہ، بخشش کا آبگینہ رمضان کا مہینہ، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، اللہ کی رحمتوں کی برسات ہو رہی ہے، خلد بری کا زینہ رمضان کا مہینہ، خلد بری کا زینہ رمضان
ذکر خدا سے ہر دم سانسیں مہک رہی ہے، ذکر خدا سے ہر دم سانسیں مہک رہی ہیں، اشکوں کا ہے شبینہ، اشکوں کا ہے شبینہ، رمضان کا مہینہ، قربان کیوں نہ جائے آئے جو موت ایسی، قربان کیوں نہ جائے آئے جو موت ایسی، اے کاش ہو مدینہ رمضان کا مہینہ۔ رمضان پاکستان، رمضان